السلام علیکم ناظرین، اپنی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں اورنگزیب بیگ۔ آج دلچسپ واقعہ شیئر کریں گے گجرات میں درگاہ حضرت سید کبیر الدین شاہ دولہ دریائی گنج بخش کے حوالے سے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاہ دولہ کے جو چوہے ہوتے ہیں ان کا جنازہ نہیں ہوتا، کیونکہ جب ان کا وقت نزاع قریب آتا ہے، یعنی ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی جو ہے نا وہ ڈیتھ ہونے والی ہے، حالانکہ نعوذ باللہ ایسا کسی کو نہیں پتہ چل سکتا کہ کس نے مرنا ہے، کب مرنا ہے، لیکن جو کہانیاں ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ تو جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے مرنا ہے تو ان کو ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا ہے، اور 6-7 دن بعد جب کمرے کا دروازہ کھولا جاتا ہے تو یہ وہاں سے غائب ہو چکے ہیں۔ بالکل بھی یہ بات ماننے کو نہیں آتی، دل اور دماغ اس کو تسلیم نہیں کرتا، لیکن اس کے باوجود یہ کہانیاں وہاں سننے کو ملی۔ دربار کے باہر مانگنے والوں کا بہت زیادہ ہجوم تھا، تاہم کہ ہمیں کوئی بھی چھوٹے سر والا شاہ دولہ کا جوہا نظر نہیں آیا۔ یہاں میں ایک ایسا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ جو میں تو اس پہ یقین نہیں رکھتا، لیکن وہ مشہور ہے اور مجھے بھی وہاں سنایا گیا۔ واقعہ یہ ہے کہ شاہ دولہ سرکار جو ہیں وہ ایک بار اپنی درگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک کوئی مہارانی ٹائپ وہاں پر آئی جس کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی، تو اس نے آ کر شاہ دولہ سرکار سے کہا کہ میرے ہاں اولاد نہیں ہوتی تو کوئی دعا کر دیجیے گا۔ تو کہا جاتا ہے کہ شاہ دولہ نے ایک شرط پر کہا کہ آپ کے ہاں اولاد ہو جائے گی، کہ آپ کے ہاں جو پہلا بچہ پیدا ہوگا وہ آپ نے اس درگاہ کو دینا ہے۔ وہ عورت مان گئی کیونکہ اس کو اولاد کی اشد ضرورت تھی، وہ چلی گئی۔ بعضاں کہا جاتا ہے کہانیوں میں یا جو روایات جو بھی چیزیں سننے کو ملی اس کے مطابق کہ اس عورت کے ہاں اولاد ہوئی، لیکن اس کا سر تھوڑا سا چھوٹا تھا۔ شاہ دولہ کے چوہے ٹائپ کا بچہ پیدا ہوا، لیکن اس خاتون نے اس کو بھی غنیمت جانا اور اپنے وعدے سے مکرتے ہوئے اس بچے کو چھپا لیا اور بابا کو بتایا کہ میرے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی، تاکہ یہ بچہ درگاہ پر نہ دینا پڑے۔ بتایا گیا کہ اس کے بعد اس بچے کی طبیعت شدید خراب ہو گئی، اور کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت شاہ دولہ اس کے خواب میں آئے اور اسے کہا کہ آپ نے وعدہ خلافی کی ہے، بچہ ہمیں نہیں دیا۔ اس کے بعد یہ دیکھ لیں کہ آپ کے بچے کی حالت کیسی ہو گئی ہے۔ اس عورت نے صبح ہوتے ہی وہ بچہ جو ہے نا وہ درگاہ پر لے کے چلی گئی، وہاں جا کے معافی مانگی اور اس کا بچہ ٹھیک ہو گیا۔ کہا جاتا ہے، بتایا گیا ہے جو بھی وہاں پہ لوگ تھے یا جو بھی کہانیاں ہیں، کہ وہ بچہ جو ہے نا وہ تو اس نے درگاہ پہ دے دیا، لیکن اس کے بعد 3 بچے اس خاتون کے گھر صحت مند پیدا ہوئے۔ تو اس طرح یہ جو ابھی بھی لوگ جو ہے نا وہاں بچوں کی منتوں کے لیے جاتے ہیں، بہتر یہی ہے کہ اللہ کی ذات سے تہجد کے وقت نماز پڑھ کے صلاۃ الحاجت پڑھ کے تو یہ اگر عمل کیا جائے، مانگا جائے تو ضرور اللہ کی ذات دیتی ہے۔ لیکن یہ جو واقعہ میں سنایا ہے اس میں اپنا میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اپنی یہ آپ نے یقین کرنا ہے نہیں کرنا، یہ آپ کے ثواب دے دی ہے۔ میں نے تو اس پہ یقین نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود میں نے آپ کو یہ واقعہ سنا دیا ہے۔ تو اس کے بعد آج تک یہاں پر مختلف قسم کی کیا سرائیاں اور کہانیاں سننے کو ملتی ہیں کہ اگر اولاد ہوتی ہے تو یہاں بچہ دینا پڑتا ہے، اور لیکن ایسی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی چیز ایسی ثابت نہیں ہوئی۔ اولاد ایک نرینہ تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا، اور اس کو چھوٹا سر بنانا نہ بنانا یہ اللہ کی کرامات ہیں، یا پھر اس کو اگر کوئی کڑھا چڑھا کر کرتا ہے تو وہ ظلم کرتا ہے، جبر کرتا ہے۔ اور اگر جو لوگ ان اسپیشل بچوں کو لے کر مانگتے ہیں وہ بھی ظلم کے انتہا ہے۔ سڑکوں پر دھوپ میں ان کو اکثر آپ نے لاری اڈوں میں اور گلی محلوں میں دیکھا ہوگا، ان کو بھیک کا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر لعنت بھیجے جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ ظلم کرتے ہیں اور ان کو اپنی کمائی کا ذریعہ بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔